اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کے اندر میں نے ہدایت کی نشانیاں رکھی۔ تیسرا جملہ مجھے بڑا لطف دیتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ بھی اسے محبت سے سماعت کر لیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میری یہ کتاب والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں میری یہ کتاب فرق کر دیتی ہے، رلا ملا نہیں رہن دیتی۔ والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دیتی، میری یہ کتاب فرق کر دیتی ہے، میرا یہ کلام فرق کر دیتا ہے۔ توجہ، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسے میں نے فرقان بنایا۔ اس قرآن مجید سے آج کی اس نشست کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اگر آپ دھیان میری طرف رکھتے ہیں، طالب علم کی طرف، تو میں اس کے 3 جملے ہیں، وہ 3 جملے آپ کی خدمت، آپ ادھر دیکھیے، کوئی بات نہیں، وہ اٹھا لے گا بچہ۔ 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، دھیان طالب علم کی طرف تھوڑی دیر رکھیے گا، اللہ آپ سے راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے مومنوں کی۔ عزت ہے اللہ کی، کم از کم چہرہ میری طرف رکھیے، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے مومنوں کی۔ عرض یہ کرنا ہے آپ کے سامنے، اللہ کون، اس کی عزت کیسی، رسول کون، ان کی عزت کیسی، مومن کون، ان کی عزت کیسی۔ اور اگر آپ دھیان رکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی خاموش سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے۔ اور جب میں یہ بیان کر لوں تو انشاءاللہ پھر مان لیں گے نا، مان لیں گے نا، سر ہلا دیں۔ اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے، رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے۔ للہ العزت، للہ تخصیص ہے، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کی، اللہ کی، للہ، للہ، یہ اگر ذہن میں رہے تو لطف آ جائے گا۔ للہ، اب میں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کی زبان سے سناؤں گا، تو پھر دھیان سے سنیے گا۔ میرے آقا جہاں بھی ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہیں حضور اور نماز امت کو سکھلا رہے ہیں تو تشہد میں بیٹھ کے فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، مولا کائنات بھر کو تیری عزت بتا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت، سنی ذرا بولے میرے ساتھ مسکرا کے، میری بدنی عبادت تیرے لیے مولا، یہ تمام قسم کی عبادتیں تیرے لیے، یہ رسول اللہ اپنی زبان سے امت کو سکھلا رہے ہیں اور آپ نماز میں سے پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری زبان چلے گی تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ بنا اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں نہ تو کوئی EMI بھریں اور نہ ہی کس کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔
کہ اللہ کی عزت رسول اللہ ہمیں بتلاتے ہیں، ولی رسول ہی عزت ہے اس کے رسول کی۔ اب میں نے چونکہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اپنا وہ جملہ پورا کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کی عزت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا، میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جو دے۔ جب میں نے آدھا جملہ بولا نا کہ آدھا آپ بولیں گے، تو لوگوں نے پتہ کیا کیا، میں نے کہا نا محبوب جو دے میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو سب کچھ جو دے دیا ہے۔ اللہ نے کچھ ایسی بھی تو چیزیں بنائی نا جنہیں رب نے بھیجنا تھا، اللہ اپنے انسانیت کے لیے بنائی، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے بنائی۔ پھر اللہ اپنے پیاروں کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے اللہ انہیں بھیجتے رہے۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وہ جو کچھ میں نے بنایا تھا وہ سارا بھیج دیا ہے، میں نے پیچھے بچا کے رکھا ہی کچھ وہ میں نے سارا بھیج دیا، اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول، اب میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے نبی آتے رہے، وہ قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کو بھیجا، لیکن میرے آقا ساری کائنات کے نبی۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام عجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ اللہ نے میرے آقا کو پھر سب سے آخر میں بھیجا، سب سے۔ آپ سب کو میرا جملہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا۔ میں ختم نبوت پہ ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ نقطہ تو ختم نبوت پہ بیان کروں گا، لیکن شان آپ کی بیان کروں گا، آپ کی اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ میرا شروع میں بھیج دیتا، حضور کو شروع میں بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، نبیوں کے امام ہوتے، اللہ درمیان میں بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، ساری کائنات کے سردار ہوتے۔ اللہ یا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو ایک شکل دکھائی، اللہ ایسے بھی تو بھیج سکتا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ بھیج دیتا، آخر والے سے پہلے بھیج دیتا، حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا، مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے۔ لیکن میرے اللہ نے تینوں صورتوں میں نہیں بھیجا، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر والے سے پہلے، بلکہ سب سے آخر پہ بھیجا۔ اس کے کئی سارے ہیں جوابات، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں تاکہ میری گفتگو آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ ایک نبی جب دنیا میں ہے یا یوں سمجھے کہ تھا، تو اس کا ماننے والا، اس کا امتی، اس کا صحابی اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے، اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے۔
چلیں طالب علم ہمارے بیٹھ گئے اسٹیج پر، اب آپ واپس آ جائیے میری طرف۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نبی جب دنیا میں، میری طرف دیکھیے تھوڑی دیر، دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا امتی، اس کا صحابی اپنے دور کا کامل ایمان والا ہوتا۔ اگر نبی دنیا سے گزر گئے، امتی وہ موجود ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، تو چلتے چلتے اس کی زندگی میں اب اگلا نبی آ گیا تو اب صرف پچھلے پر ایمان کافی نہیں، اب ایمان کامل تب بنے گا جب اگلے کو مانے گا، کیونکہ اگلا نبی رب نے بھیج دیا، جسے رب بھیج دے اسے پھر ماننا ضروری، اس پہ ایمان لانا ضروری۔ مثلا حضرت موسیٰ کا ایک امتی، شریعت موسوی کا پابند، اس کی زندگی چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ جب دنیا سے گزر گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے اس امتی کی زندگی میں، تو اب صرف موسیٰ پر ایمان کافی نہیں، اب ایمان کامل تب بنے گا جب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، یا آخر والے سے پہلے آتا، تو اگلے نبی کے آنے کی وجہ سے میرے محبوب کی امت پر وہ لمحہ آ جاتا کہ جب ان کا ایمان ناکافی ہو جاتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی وہ میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ اس لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ ہائے ہائے، میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ کئی بندے داد دینے میں بھی بڑی کنجوسی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں شاید خطیب کا فائدہ نہ ہو جائے۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لفظوں کی روانی میں بہتے ہوئے جملے اور قافیے جوڑ دیے قدم رکھیں تو جنت بنے، نہیں، جہاں میرے آقا نے پھر چوکھے قدم رکھے نا، ممبر سے اترے گھر کو گئے، گھر سے آئے ممبر پہ، ممبر سے اترے گھر کو گئے، گھر سے آئے ممبر پہ، گئے آئے، جہاں پھر زیادہ قدم رکھے نا تو زبان نبوت نے پھر خود بول کے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے بارہا علماء کرام سے سنی ہوگی، میں اپنے ذوق میں ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ اگر تھوڑا سا مسکرا دو تو، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، پریشان تو نہیں ہو، جلدی اٹھ جاؤں، پھر تھوڑا سا مسکرائیے گا۔ میں یہ اپنے ذوق کا ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض حدیث کا معنی تو سب کو آتا ہے، اگلی بات کا پھر لطف آئے گا نا، معنی سب کو آتا ہے۔ چلو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ